داعش کو سپورٹ کرنے کے افغان الزامات کو دفتر خارجہ نے مسترد کر دیا ہے. بخاری صاحب، اب جس قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں افغان حکومت کی جانب سے، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے، کچھ ایسے الزامات ہوتے ہیں جن میں کہیں نہ کہیں کوئی جان ہوتی ہے، لیکن کچھ الزامات بالکل ایسے ہوتے ہیں جو ہوا میں آپ اپنا وزن بڑھانے کے لیے لگا دیتے ہیں. داعش کے خلاف پاکستان میں پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی افواج نے، پولیس نے، پاکستان کی ایف سی نے کتنے آپریشن کیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا لال مسجد والا واقعہ، آپ کو یاد ہونا چاہیے نا. تو وہ مولانا عبدالعزیز نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ہوں داعش کا نمائندہ، لیکن ان کے خلاف پھر کیا ہوا آپ نے دیکھا. تو یہ اس طرح سے الزام لگا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی نہیں مانتا ایسے الزامات کو. بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کے فارن آفس نے اس کی تردید کر دی ہے کہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ اصل ہم توقع کیا کر رہے ہیں افغانستان سے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ انشور کریں کہ آپ کے ہاں سے جو ہمارے مخالف لوگ ہیں یا گروہ ہیں، گروپ ہیں، جتھے ہیں، ان کو اسلحے کی فراہمی نہ ہو، ان کو فنڈنگ نہ ہو، ان کو سیف پیسج نہ ملے، وہاں سیف پروٹیکشن یا سیف جو ہے وہ ریزیڈنس نہ ملے. کیونکہ ہم یہاں کوئی ایسی کارروائی نہیں کر رہے ہیں جو افغانستان اور افغانستان کے عوام کے خلاف ہو. بالکل. تو ہم آپ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ایسا کریں. کبھی آپ ان کو اپنا مہمان کہتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کبھی آپ کہتے ہیں وہ آپ کے لوگ ہیں، آپ یہاں سے لے جائیں. یہ سب کچھ ہم نے سن رکھا ہے. بالکل. اور ان کی چیک پوسٹوں کو خوارج جو ہیں وہاں استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بڑی دیر سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو افغان یہاں رہتے ہیں، جو ریفیوجیز کے اسٹیٹس پہ، جو اتنے عرصے سے ہمارے مہمان چلے جا رہے ہیں، ہماری میزبانی نہیں ختم ہو کے دے رہی. بہت کوشش کی ہم نے کہ یہ اپنے اپنے ملکوں کو چلے جائیں، یا وہ لوگ جن کو دوسرے ممالک لینا چاہتے ہیں بھائی لے لیں، ہماری جان چھوڑیں. کیونکہ یہ کمیونٹی ایسی ہے جس کے اندر آنے والے لوگ جو دہشت گرد ہوں یا جو نیگیٹو یعنی پلانز رکھتے ہوں، وہ کھپ جاتے ہیں ان کے اندر. پتہ نہیں لگتا، آپ ڈسٹرکٹ نہیں کر سکتے کہ کون کون ہے. تو ہماری یہ بھی بڑی کوشش رہی ہے. ہوپ فلی پاکستان گورنمنٹ اس میں کامیاب ہو جائے گی. اب ہم یہ باتیں ہوا میں بھی نہیں کر رہے. ابھی 22 اور 23 جنوری کی رات کو پھر در اندازی ہوئی ہے پاکستان کے بارڈر، پاکستان افغان بارڈر سے، جس میں 6 جو خوارج ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں. تو یہ جو فریکوینٹ انکرجنز ہیں پاکستان کے اندر تھرو پاک افغان بارڈرز، یہ بھی یقینی طور پہ پریشانی کا باعث ہے، اور نہیں ہونی چاہیے یہ پریشانی ہمیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ ہم افغانستان کی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بارڈر کو کنسولیڈیٹ کریں. یہ بارڈر اتنا ولنریبل نہیں ہونا چاہیے کہ جس وقت جس کا دل چاہے وہ کسی نہ کسی راستے سے پاکستان میں. بالکل. بخاری صاحب، مسلسل دراندازی کی جا رہی ہے جس طرح سے، اور دہشت گردی کے عناصر کو ہوا دے رہی ہے افغان حکومت. آپ کو نہیں لگتا کہ جو افغان تاجر ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہے، وہاں کے افغان عوام جو ہے ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہی ہے طالبان حکومت؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم نے بارڈر بند کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جب بہت کچھ یہ ہونے لگا تھا، تو وہاں کے تاجروں کی چیخیں نکل گئی تھی. 3-4 میل لمبی لائنیں لگ گئی تھی ٹرکوں کی، جو اپنا سارا سامان اور پھل فروٹ یہاں بیچتے ہیں. ان کی منڈی پاکستان کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں. ایران میں تو ان کو پذیرائی کسی طرح کی بھی نہیں ہے نا. تو اس لیے اپنا نقصان کرتے ہیں نا جب اس طرح کی صورتحال جو ہے. اب آپ دیکھیے وہ جو اسلحے کی کھیپ پکڑی گئی ہے، جو ٹرکوں کے اندر چھپ کے اسلحہ آیا ہے، ٹرکوں میں اس قسم کی گنجائش بنانے کے لیے وہ ٹرک وہیں تیار ہوئے، وہیں ان میں اسلحہ لادا گیا، اور وہی آ کے یہاں پاکستان میں پاکستان کے عوام کے خلاف استعمال ہونا تھا. بخاری صاحب، کشیدگی جس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے، آگے افغان اور پاکستان کے کیا تعلقات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کو کبھی بھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ کسی بھی طرح سے ہاٹ ہو. ہم تو ایسٹ سے ہی نہیں بھگت پا رہے ہیں. تو اب ویسٹرن جو بارڈر جو ہے وہ اگر ہاٹ اپ ہوگا تو ہماری مشکلات تو بڑھیں گی، لیکن ہم اس کو الاؤ تو نہیں کر سکتے نا کہ آئیں جی آئیں آپ آگے اور ہمیں ماریں، ہمارے خلاف اسلحہ استعمال کریں. میرے خیال سے کابل گورنمنٹ جو ہے افغان طالبان کی اور پاکستان کا فارن آفس جو ہے، اس کے بیچ نئے سرے سے مذاکرات شروع ہونے چاہیے. اور کابل حکومت کو اپنی یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ اگر بارڈر مینجمنٹ ان کے قابو میں نہیں آئے گی تو کبھی بھی کابل میں امن نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے میری بات. بخاری صاحب، جس طرح سے طالبان اور خارجی جو ہیں اس وقت ایک پیج پر ہیں، آگے والے ٹائم میں حالات کچھ بہتر تو نظر نہیں آ رہے. دیکھیے، ابھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہی کیا کہا ہے کہ ہم اپنا اسلحہ واپس لائیں گے. اور جب وہ یہ کہہ رہی ہے سپر پاور، تو پھر کیا تباہی مچے گی اور کیا طوفان اٹھے گا وہاں پر، اس کا آپ اندازہ کر لیں. تبھی پتہ لگے گا ٹرمپ صاحب کو بھی کہ ہاؤ امپورٹنٹ از پاکستان. آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات.
تو اس وقت ضرورت یہ اس بات کی ہے کہ طالبان حکومت اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا افغان عوام کے حق میں ہے. ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, ہوگا یقینی طور پہ, لیکن سب سے زیادہ فائدہ ہوگا افغانستان از اے لینڈ لاک کنٹری. بالکل. ان کا ٹریڈ بھی ہمارے ساتھ ہے, اور جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ بھی پیسج ہم نے دینا ہے, وہ بھی براہ راست نہیں جا سکتا ان کو. بخاری صاحب, جس طرح سے طالبان حکومت کے پاس جو اسلحہ ہے, جس طرح بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بات بھی کر رہے تھے, انہوں نے حلف برداری کے وقت یہ کہا تھا کہ ہم اپنا اسلحہ بھی واپس لے کر آئیں گے افغانستان سے, تو کیا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ عمل درآمد کریں گے یا صرف ایک اسٹینڈرڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ایسا کریں گے؟ کس طرح سے کریں گے؟ کیونکہ جس طرح سے $40 بلین بھیجتے ہیں آپ, تو اس سے تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ بآسانی اس فیصلے پر عمل درآمد کریں. دو اس کے, ایک تو یہ کہ ٹرمپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں ان میں سے بہت کے اوپر فوری طور پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان سے اسلحہ لینے کے لیے کئی ٹولز ہیں امریکہ کے پاس. امریکہ کتنے $1 بلین کی ایڈ دیتا ہے افغان گورنمنٹ کو, آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا. اگر وہ سکیز کر لے تو اکانومی جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی. تو جب وہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے تو اٹ مینز اے لاٹ. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو جب آئے گی صورتحال تو دیکھی جائے گی. آپ کم از کم اپنے امیجیٹ بارڈر ملک کے ساتھ تو دوستی کر لیں. ان کے ساتھ تو آپ کی دوستی صدیوں کے اوپر محیط ہے, صدیوں پر نہیں تو پاکستان بننے کے بعد دہائیوں پر تو ہے ہی موجود نا. تو میرے خیال سے دونوں طرف سے اس طرح کے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ یہ ٹینشن کم ہو. نہ افغانستان افورڈ کر سکتا ہے نہ ہی ہم افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے کہ اگر ہماری وجود کو خطرہ ہوگا تو پھر نہ کوئی دوستی ہے نہ پھر کوئی افغان اور پاکستانی ہے. ہم اپنے بارڈر کا تحفظ کرنا جانتے ہیں, ہم یہ ثابت کر چکے ہیں. ہم نے کہا تھا یہ کہ ہم چیز کریں گے ان کو, جو گروپ آ کے پاکستان میں کارروائی کریں گے, ہم نے کر کے دکھا دی ہے. آئی تھنک دیٹ واز اے ویری کلیئر سگنل اینڈ میسج ٹو دی افغان گورنمنٹ. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں, ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات میں کافی حد تک بہتری آئی ہے, اور وہاں پہ بالکل افغان اور بھارت اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں افغانستان کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ بارڈر پہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں جس طرح سے یہ ساری ڈائنامکس چینج ہوئی ہے اور جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستانی حکومت پاکستان کے دشمن سے دوستی کر کے اپنی کمیونٹی کا اظہار تو کر رہی ہے, لیکن دے ڈو ناٹ ٹرسٹ افغانس. جتنی انکرجنز ہوئی ہیں انڈیا میں وہ ساری غزنی سے ہوئی ہیں, وہ ساری کندھار سے ہوئی ہیں, بھولے نہیں ہیں. ہندو بنیا جو ہے نا اس کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے, وہ اتنا کمینہ دشمن ہے کہ بھولتا نہیں ہے. اس لیے وہ تو چاہتے ہیں, میں آپ کو ایمانداری سے کہوں کہ جو ہارڈ کور تھنکرز ہیں انڈیا کے, وہ تو دعائیں کرتے ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے, اس لیے کہ یہ بیچ میں بفر زون ہے. اگر یہ بارڈر ڈائریکٹ ہو گیا افغانستان کے ساتھ, ذرا سوچیں کیا ہوگا. تو یہ ایک بڑی عمیق بات ہے, میں نے آج چھیڑ دی ہے, لیکن تفصیل سے کسی دن اس کے اوپر پروگرام کریں گے. بالکل افغان حکومت کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کی سرزمین کو دہشت گردی عناصر جو ہیں پاکستان میں پھیلائے جا رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.